نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو مکہ مکرمہ کے مشرکین آپ کے مخالف بن گئے. جو رشتہ دار تھے وہ دشمن ہو گئے، جو دوست تھے وہ مخالف بن گئے، اور وہ طرح طرح سے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے. جب یہ سلسلہ کچھ لمبا چلا تو مشرکین نے سوچا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہودیوں سے مدد مانگی. چنانچہ مکہ کے مشرکین نے نضر بن حارث اور ایک اور مشرک کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ بھیجا کہ آپ لوگ ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم ان سے کون سا سوال پوچھیں کہ یہ لاجواب ہو کر کہہ دیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. یہودی چونکہ علماء تھے اور ان کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے بڑے غور خوض کے بعد ان کو 3 سوال بتائے. پہلا سوال کہ یہ آپ ان سے پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے، کیونکہ یہ ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب اللہ کے پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، ان کا واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں. مشرکین کو تو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا، پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا تو یہودیوں کو معلوم تھا. اور تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اور پھر اس نے دیوار بنائی. جب یہ دونوں حضرات مدینہ سے واپس آئے تو مشرکین بہت خوش ہوئے کہ اب ہم ایک ایسے سوالات پوچھیں گے کہ جس کا جواب یہ دے نہیں سکیں گے اور حق واضح ہو جائے گا. یہودیوں نے انہیں کہا تھا کہ اگر یہ اس کا جواب صحیح دے دیں گے تو یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر یہ جواب نہ دے سکیں گے تو پھر تم انہیں قتل کر دینا، یہ واجب القتل ہے. چنانچہ مشرکین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے 3 سوال پوچھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں اس کا جواب دے دوں گا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کا لفظ ساتھ نہ کہا. دل میں گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور جبریل علیہ السلام اس کا جواب لے کر آئیں گے اور میں ان کو بتا دوں گا. اب انتظار کرتے کرتے 15 دن گزر گئے اور وحی نہیں اتری. مشرکین مکہ تو مذاق اڑانے میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو بیت رہی تھی وہ نبی علیہ السلام بھی جانتے ہیں. 15 دن کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو نازل فرمایا. جو ان کا سوال تھا روح کے بارے میں، اس کا جواب پہلی ایک صورت میں دے دیا گیا اور باقی 2 سوالوں کا جواب اس صورت میں دیا گیا. کہف کہتے ہیں بڑے غار کو. کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جن کے ارد گرد 4 دیواری ہوتی ہے یا اونچائی ہوتی ہے، جگہیں کھلی ہوتی ہیں مگر باہر کی دنیا سے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو بڑی جگہ ہوگی تو اس کو کہف کہیں گے، اور اگر چھوٹی جگہ ہوگی تو اس کو غار کہیں گے. غار تو ہم جانتے ہی ہیں چھوٹی جگہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. کہف یہ آپ سمجھ لیں کہ بڑے غار کو کہف کہتے ہیں. چنانچہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے نوجوانوں کا تذکرہ کیا
جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر وطن کو چھوڑا اور ایک کہف کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، بت پرست تھا، اور وہ زبردستی ہر ایک کو بت پرستی کے اوپر آمادہ کرتا تھا۔ جو نہیں کرتا تھا اس کو سزا دیتا تھا، قید کرتا تھا، سزا دلواتا تھا۔ کچھ نوجوان تھے جو موحد تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر تم قوم کے دین پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، وطن کو، عزیز اقارب کو چھوڑ کے دین کے لیے چلے جانا، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے بڑی قربانی کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ چلے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ یہ پہاڑوں میں ایک جگہ پہنچے جہاں پہ کہف تھا، بڑی جگہ تھی چھپنے کی۔ یہ وہاں گئے اور وہاں جا کر اللہ نے ان کو سلا دیا، نیند آ گئی، اور یہ وہاں پر سوئے رہے حتیٰ کہ 300 سال سے زیادہ تک وہاں سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے، اور کتا اس کہف کے دروازے کے اوپر بیٹھ کے پہرا دیتا رہا۔ 310 سال گزرنے کے بعد پھر ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ ہمیں سوئے ہوئے کتنی دیر گزر گئی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ ایک دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ 300 سال گزر گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھوک لگی ہے تو ہم میں سے ایک بندہ چلا جائے اور شہر سے جا کے کھانا لے کے آئے۔ زیادہ لوگ جائیں گے تو لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر ہمارے لیے ایمان کو حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ تو ایک بندے کو بھیجیں، ایک بندے کا چھپ کے جانا، کوئی چیز لے کے آنا آسان ہوتا ہے۔ مگر جاتے ہوئے انہوں نے اس کو نصیحت بھی کی کہ دیکھو آپ جا رہے ہو، کوئی جھگڑے والی بات نہ کرنا، جس سے بات کرنی ہو نرمی سے بات کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کے انداز سے بات کرنا۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن مجید کا درمیانی لفظ ہے، سب سے درمیانی لفظ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ قرآن مجید کے درمیانی مقصد کو معلوم کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نرم خوئی اختیار کرے۔ یہ جو سخت گیر لوگ ہوتے ہیں نا، سخت مزاج والے، شریعت کی نظر میں اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نرم خوئی عطا فرماتے ہیں، دل کے نرم ہوتے ہیں، طبیعت کے نرم ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جانا تو حلال کھانا لے کے آنا۔ اس بات کو دیکھنا کہ ایھا ازکا طعاما، کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، اس لیے کہ ولایت میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقال۔ بات کرے تو انسان سچی بات کرے، اور کھانا کھائے تو پاکیزہ کھانا کھائے۔ جتنا پاکیزہ کھانا ہوگا اتنا دل جلدی منور ہوگا، اور جو بندہ کھانے کی احتیاط نہ کرے وہ اپنی کی ہوئی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ پر کھانا کھا لیا، اور وہ کھانا مشتبہ تھا، حرام نہیں تھا، شبہ تھا اس میں، اور اس کی وجہ سے میری ساری کیفیات زائل ہو گئی۔ میں نے آ کے اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت میں نے تو ایک جگہ لقمہ کھا لیا اور میری کیفیت چلی گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو اور روزانہ میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے اوپر توجہ ڈالوں۔ فرماتے ہیں 40 دن
مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے جب توجہ ڈالی تب جا کر میری کیفیتیں واپس آئیں. ایک مشتبہ لقمہ کھانے سے کیفیتیں چلی گئیں اور 40 دن شیخ کی توجہ کے بعد پھر واپس لوٹی. تو اس لیے کھانے پینے میں احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے. اس لیے کھانے کے فرائض میں سے یہ فرض ہے کہ کھانے والا دیکھے کہ یہ حلال ہے یا نہیں. اور حلال اور حرام دیکھنا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے، جو مشتبہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بیرون ملک کے سفر پر گئے ہوئے تھے اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے اور واپسی پہ وہ چکوال تشریف لے آئے. تو کہنے لگے کہ میں اب گھر میں تھا تو مجھے ہی سارا انتظام کرنا تھا. میں نے حضرت کو بٹھایا اور اماں جی کو بتایا کہ امی حضرت تشریف لائے ہیں، آپ کھانا بنا دیجئے. اور جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا لے کے دسترخوان کے اوپر لگایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کھانا کھائیے. حضرت دسترخوان پہ تو بیٹھے رہے لیکن کھانا نہیں کھایا. جب میں نے دوسری تیسری دفعہ کہا کہ حضرت کھانا کھائیں تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے میرے تو چکے چھوٹ گئے، پسینہ آ گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ میں گھر آیا اور میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے کہ اماں جی نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی او ہو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں ہمیشہ حضرت کا کھانا اپنے گھر سے بنایا کرتی تھی. یہ میری جو پڑوسن عورت ہے یہ مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے شیخ جب آئیں گے تو ان کا کھانا ایک وقت کا میں بناؤں گی. تو پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ حضرت آئے ہیں کھانا آپ بنا دو. یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا، یہ پڑوسی کے گھر کا پکا ہوا ہے. صاحبزادہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ وہ تو اسکول ماسٹر تھے تو ان کا حرام کا مال کیسے ہو گیا؟ وہ تو ڈیوٹی دیتے ہیں اور تنخواہ کا پیسہ لیتے ہیں، حرام کا پیسہ تو نہیں. کہنے لگے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھتے تھے اور بینک میں رکھنے کی وجہ سے اس میں سود کے کچھ پیسے شامل ہو جاتے تھے. وہ جو حلال مال کے اندر سود کے تھوڑے سے پیسے شامل ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے پورا مال جو ہے حرام بن گیا تھا. اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے کشف کی نظر سے پہچان لیا اور فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر یہ سور کیسے داخل ہوا؟ پھر اماں جی نے اپنے گھر سے آٹا لیا اور کھانا بنایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر کھانا نوش فرمایا. اس لیے ولایت کے میدان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، رزق حلال اور صدق مقال. انسان بات کرے تو سچ بات کرے، جھوٹ سے بچے. اور دوسری بات کہ انسان کھانا کھائے تو حلال کھائے، کیونکہ اگر حرام کھانا ہوگا تو حدیث مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ رو رو کے بندہ دعا مانگ رہا ہے، بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا. اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ مال کا پوری طرح حلال نہ ہونا. اس پہ بہت دھیان رکھنا چاہیے اور جو چیز منہ میں ڈالیں اس سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا نہیں. ہمارے اسلاف تو کھانا کھانے سے پہلے 7 جگہوں تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. احوال الصادقین میں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یعنی ہم نے کسی چیز بندے سے خریدی، اس بندے کے پاس ٹھیک چیز آئی یا نہیں آئی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو وہ ٹھیک خریدی یا نہیں خریدی، پھر اس نے آگے جو خریدی، تو 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے. ہم تو ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے،
بازار سے چیز لاتے ہیں، ہمیں کیا پتا لانے والا کیسے لے کے آیا ہے، ہم تو اس سے لے لیتے ہیں، ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے آج کے دور میں. اور ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک بے کو دیکھا کرتے تھے. حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ انگور لے کے آیا. حضرت انگور کھا لیجئے. تو حضرت نے انکار فرمایا. اس نے پھر کہا حضرت انگور کھا لیجئے. حضرت نے خاموشی اختیار کی. اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا حضرت انگور کھا لیجئے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو حضرت نے فرمایا یہ انگور میں کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. میں انگور کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مردوں کی بو اس میں سے کیسے آئی، میں تو حلال مال سے یہ انگور لے کے آیا ہوں. چنانچہ وہ اس دکاندار کے پاس گیا جس سے اس نے انگور خریدے تھے، اور اس کو کہا کہ بھائی میں آپ سے انگور خرید کے گیا تھا، ایک اللہ والے کو پیش کیے. انہوں نے کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں، اس میں تو مردوں کی بو آتی ہے. اس نے کہا کہ بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس سے خرید لیے تھے، اور وہ مجھے کہہ کے گیا کہ اور بھی میرے پاس انگور لگے ہوئے ہیں، میں آئندہ بھی آپ کو لا کے بیچا کروں گا، تو جب وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا. چنانچہ اگلے دن جب وہ انگور بیچنے والا آیا تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ انگور لائے کہاں سے. اس بندے نے بتایا کہ قبرستان کی ایک جگہ تھی جس کو اس نے اپنی زمین کے طور پہ بنا لیا تھا، یعنی قبروں کے نشان مٹ گئے اور اس نے اپنی زمین ذاتی بنا لیا. اس پہ اس نے انگور کی بیلیں لگائی تھیں اور وہاں پہ یہ انگور اگے ہوئے تھے. اور اس جگہ کے انگوروں کو دیکھ کے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ نے پہچان لیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، کیونکہ وہ قبرستان کے اندر لگائے گئے تھے. تو ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک مال کو دیکھا کرتے تھے، اور آج کے سالکین ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی زیادہ اور تحقیق نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن اتنا تو کہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں کم از کم وہ دینے والا بھی تو ٹھیک بندہ ہونا. اب حلال مال سے حرام ریسٹورنٹ سے چیز خرید لینا، یہ جو غیر ملکی چیزیں ملتی ہیں، میکڈونلڈ ہے، فلاں ہے، کیا ریسیپی ہے اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. ہم ان کے حلال کی تصدیق نہیں کر سکتے، ہم ان کے حلال ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے کھانا کھانا یا کھانے پینے کی چیزیں کھانا بند کر دے. اگر نہیں بند کرے گا اپنے مہینوں کی محنت کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ضائع کر بیٹھے گا. ایک لقمہ اندر گیا اور دل کی ساری روحانیت باہر نکل گئی. اس لیے رزق حلال ولایت کے راستے میں بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ آدمی جس کے ذمے کھانا لانا لگایا گیا وہ شہر میں گیا تو ایک جگہ اس کو کھانے کی دکان ملی، اس نے کھانا خریدا. اب جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس وقت سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے. اس کے پاس جو اپنے وقت کے سکے تھے اس نے نکال کے دیے تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ کرنسی تو نہیں ہے یہاں کی، وہ کرنسی تو 300 سال پہلے کی تھی اور یہ بندہ اب اس کو دے رہا تھا. اچھا دینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. وہ سمجھا تھا ہم کل ہی تو گھر سے آئے ہیں اور یہ نقدی تو چلتی ہے، اس کو میں دے رہا ہوں. اس نے پوچھا بھائی تمہیں یہ ملی کہاں سے، کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کیسے ملی؟ اب اس کو بتانا پڑ گیا کہ جی ہم تو گھر سے نکلے تھے اور ایک جگہ پہنچے، وہاں تھوڑی دیر سوئے، کھانا لینے آیا اور میں آپ کے پاس یہ پیسے لے کے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے پرانے ہیں. اس دکاندار نے لوگوں کو بتایا تو لوگ جو تھے وہ سارے اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے اس جگہ کو دیکھا. تو اس طرح اصحاب کہف کا پتہ چل گیا. اللہ کی شان کے جو کھانا لے کے گیا، یہ جب واپس گیا تو یہ گیا، اس کو بھی پھر نیند آ گئی، یہ بھی وہاں جا کے سو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن کوئی ہمیں زندہ نہیں کر سکے گا. میں دنیا میں دکھا دیتا ہوں کہ میں جس کو چاہوں 300 سال سلا دوں اور ان 300 سالوں میں اس کا جسم خراب بھی نہ ہو، اور پھر میں اگر اس کو جگانا چاہوں تو میں اس کو جگا کے بھی دکھا دیتا ہوں. تو
تو سلانا اور جگانا یہ میرے اختیار میں ہے، موت دینا اور پھر قیامت کے دن اس کو کھڑا کرنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لوگ اٹھے تھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے اور وہ بھی نیک آدمی ہے، اور پوری قوم جو تھی اس وقت ایمان والی بن چکی تھی۔ جب مرے تھے تو قوم کافر تھی، جب 300 سال کے بعد جاگے تو اللہ نے حالات بدل دیے تھے، پوری قوم مسلمان مومن بن چکی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا ہم ان کے لیے کوئی نشانی بنائیں، تو انہوں نے ان کے کہف کے دروازے کے اوپر ایک مسجد بنا دی نشانی کے طور پر۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتار دیا تاکہ مشرکین کو ان کا جواب مل جائے۔ عجیب بات یہ کہ مشرکین کو جواب بھی مل گیا، نہ مشرکین ایمان لائے نہ یہودی ایمان لائے، ایمان کوئی نہیں لایا، اس لیے کہ سوال جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ملتا۔ تو قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، تاہم اس سورت کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں۔ بعض صورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف
شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا. ومن قرأہا کلہا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہو نورم ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھیں عند منامہ، سونے سے پہلے، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. ابن عباس لانا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعا فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا. حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے. عبداللہ لانا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے. اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے. اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے. اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے. اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے. چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے. بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی. قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے. الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا. یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے. اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک،
آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں. تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. اللہ اتنے بڑے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی، اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں. اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی. اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا. ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے. اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا. علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے. یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے. اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی. یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرق ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل جو ہے ہر قسم کے سقم سے پاک اور بالا تر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. قیمہ، استقامت دینے والی کتاب ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے. یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے. اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور جو بات کو نہیں مانتے ان کو جہنم کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. اچھا اجر کون سا ہے؟ مومنین کے لیے جنت اللہ نے بہترین اجر بنایا ہے. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. چنانچہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں.
ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یعنی یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے. ایک مسلمان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ اولاد سے پاک ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے کہ یہ میری عظمت کو جانتے ہیں اور میرے اوپر صحیح ایمان لانے والے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اولاد کو جوڑے. فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ان لوگوں کو اور نہ ان کے باپ دادوں کو. یعنی یہ بھی جاہل ہیں اور ان کے باپ دادا جو کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بھی جاہل ہیں. اس لیے کہ سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے. یہ جاہل تھے، انہوں نے اولاد جنی تو وہ بھی جاہل ہی نکلی، اور ان کی اولاد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بڑے بول ہیں جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے مگر جھوٹ، یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وحی نہ آنے کی وجہ سے بہت غمزدہ بھی تھے. اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ہے بات کو پہنچانا. وما علیک الا البلاغ، آپ نے تو بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. بلا شبہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان لوگوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے امتحان ہے. زمین کی زیب و زینت بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر مال وہ بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر جمال وہ بھی امتحان ہے. ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے امتحان بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُزًا. اللہ فرماتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے بلا شبہ ہم اسے بالکل صاف میدان بنا دینے والے ہیں. اور یہ چند دن کی بات ہے، یہ جو کچھ ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز مٹ جائے گی، یہ سب مٹی کی ڈھیری بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ زمین کے اوپر جو درخت نظر آ رہے ہیں یا عمارتیں نظر آ رہی ہیں یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، ان سے دل لگانا بے وقوفی کی بات ہے. اب نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ اب شروع فرمایا. فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، اور رقیم کا لفظ رقم سے ہے. رقم قرآن پاک کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رقم نمبر ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی. تو رقیم جو ہے اصل میں ایک پلیٹ تھی جس کے اوپر قوم نے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لے کے اس کو کہف کے دروازے کے اوپر فکس کر دیا تھا. آج کل لوگ بھی اپنے گھروں کے اوپر بھی پلیٹیں لگا دیتے ہیں اور اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی نشان لگا دیتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک پتھر کے اوپر کچھ لکھ کر لگا دیا گیا تھا تو اس کو رقیم کہا گیا، وہ جو پلیٹ بنا دی تھی انہوں نے. تو اصحاب کہف تو تھے اس غار کی وجہ سے، اور رقیم تھے اس پلیٹ کی وجہ سے جو دروازے کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو ان کو اصحاب کہف و رقیم کہا گیا. اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف
فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس کی جزیات کے اندر نہیں جاتا، چونکہ وہ بے فائدہ ہوتا ہے، کام کی بات سے کام رکھتا ہے، جو اصل مقصود ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کون سا زمانہ تھا، کون سا بادشاہ تھا اور کیا واقعہ پیش آیا، اتنا کہا کہ وہ چند نوجوان تھے جو غار کے اندر داخل ہوئے اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ بس اتنی بات بتائی اور بات کو مکمل کر دیا۔ پھر جب وہ کہف کے اندر آ گئے، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سو ہم نے ان کے کانوں پر سال ہا سال تک پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے کانوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ نیند کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک آنکھوں کے ساتھ ہے اور ایک کانوں کے ساتھ ہے۔ اگر کانوں میں آواز چلی جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگر آنکھوں کے آگے روشنی آ جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی جنگل کے اندر سویا ہوا ہے تو رات ہوگی تو اس کو نیند آئے گی، اور جیسے ہی صبح کی روشنی ہوگی تو بند آنکھوں کے باوجود اس کی آنکھوں کے اندر سے روشنی اس کے دماغ تک جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو صبح کے وقت، سحری کے وقت خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو آنکھ کھلتی ہے، روشنی دماغ تک پیغام دے یا کان کی آواز دماغ تک پیغام دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، تو صاف ظاہر ہے کہ غار کے اندر اللہ نے ان کو سلانے کے لیے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اور پردہ آنے کی وجہ سے اب ان کو گہری نیند آ گئی تھی۔ وہ 300 سال تک سوئے رہے، اور اس دوران اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے اور ان کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، جگایا کہ ہم جان لیں لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح سے شمار کرنے والا ہے۔ یعنی کیا ان کو خود پتہ ہے کہ یہ کتنا سوئے ہیں، یا ان کی قوم کو پتہ ہے کہ یہ نوجوان کتنا عرصہ اس کہف کے اندر سوئے رہے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جانتا ہے کہ نہیں اس بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ سے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے، بربہم وزدناہم ہدا، جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ قرآن مجید میں نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے خاص طور پر کیا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، وہ بھی نوجوان تھے اور اللہ کی توحید پہ قائم تھے، اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، فجعلہم جزازا، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی ہے وہ اپنے جو ہے نوجوان غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے نوجوانوں کا لفظ استعمال کیا، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا یوشع بن نون، وہ بھی نوجوان تھا، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہوا۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا تھا کہ کھانے کی چیز لاؤ، تو اس نے بھی کہا تھا کہ جی وہ تو مچھلی تھی جو دریا میں چلی گئی، اس کے لیے بھی نوجوان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
یہ سب کے سب ایمان والے لوگ، نوجوان لوگ تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا میں نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوان تھے، 40 سال عمر تھی۔ 40 سال کی عمر کا بندہ تو نوجوان ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق لانو کی عمر 38 سال تھی، 2 سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے۔ حضرت عمر لانو اور چند سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی نوجوان تھے، اور حضرت علی لانو تو اور بھی اٹھتی جوانی تھی ان کی۔ اور ان کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ لا فتح الا علی، کہ کوئی نوجوان نہیں سوائے علی کے۔ تو علی کی جوانی کا تذکرہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا ہے۔ یہ سب نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے دین کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی آبیاری ان نوجوانوں سے کروائی۔ ہمیشہ جب بھی دنیا میں کوئی انقلاب آتا ہے اس کے پیچھے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش۔ بوڑھوں میں عقل مندی ہوتی ہے، ان کا دماغ کام کرتا ہے، وہ صحیح فیصلے کر پاتے ہیں، اس لیے وہ صحیح جو ہے ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو بوڑھوں کا ہوش ضروری ہے، اور پھر کام کو کرنے کے لیے نوجوانوں کا جوش بھی ضروری ہے، تاکہ کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ تو یہ چند نوجوان تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا کہ یہ اپنے ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ سونے کے بعد اٹھے، فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اس صورت میں تو ہم یقینی طور پر بڑی زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی قوم کہتی تھی نا کہ تم بھی بتوں کو پوجو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو نہیں پوج سکتے، ہم ایک اللہ کو ہی پوجیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہ آلہہ، ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے اس پر یہ کھلی ہوئی دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جو اللہ کے سوا ہیں تو غار کی طرف پناہ لے لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے مقصد میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی بچا لیا، اور ان کو ایسے وقت میں جگایا کہ جب پوری قوم ایمان والی قوم بن گئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ایسا وقت بھی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پوری قوم جو بت پرست ہے وہ پھر ایمان والی قوم بن جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے داہنی طرف کو بچ کر گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو بائیں طرف سے کتراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک فراخ حصہ میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے کوئی مددگار اور اس کو بتانے والا نہ پائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کا جو غار تھا نا، کہف تھا، اس کا معاملہ ایسے رکھا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بھی اس کی ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ڈائریکٹ دھوپ پڑنے سے چیزوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر ان کے بدن پر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی تو 300 سال میں ان کے بدن گل سڑ جاتے۔ اللہ ان کے بدن کو سلامت رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ بنا دیا کہ سورج جب چڑھتا تھا یا غروب ہوتا تھا تو پہاڑ ایسا تھا کہ وہ اس کی دھوپ کو روک لیتا تھا اور ان لوگوں کے جسموں تک دھوپ جاتی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، قدرت دکھائی
کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کے جسموں کو اتنے 100 سال تک صحیح سلامت رکھا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر بدل دیتے تھے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہانے کے اوپر یعنی غار کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے بیٹھا تھا. یعنی کتا جب بیٹھتا ہے نا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یوں رکھ لیتا ہے. تو کتا اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر دینے والا دیکھتا تو وہ یوں محسوس کرتا کہ کچھ لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور کتا ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے، تو دیکھنے والا یقیناً مرعوب ہو جاتا اور وہ دوڑ کے واپس جاتا. اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر رعب بھر جاتا. یعنی ایسا رعب والا ماحول تھا کہ دیکھنے والا ڈر جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے جاگنے کے بعد دوسرے سے پوچھا بھئی ہم کتنی دیر سوئے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ چند گھنٹے سوئے ہوں گے یا ایک دن سوئے ہوں گے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک دن سے کم حصہ ہم سوئے ہیں. قَالُوا، پھر بعضوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھائی اب تو بھوک لگی ہے لہذا ایک بندے کو بھیجو جو شہر سے جا کے روٹی لے کے آئے تاکہ ہم کھانا کھائیں. کیا تم بحث میں پڑ گئے ہو کہ کتنا سوئے ہیں؟ جتنا اللہ نے چاہا سلا دیا. تو وہ اس بات پر بحث کرنے سے بھی گریز کر رہے تھے. ہماری زبان میں کہتے ہیں پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے ساری گلاں کھوٹیاں. جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو ہر گل کھوٹی نظر آتی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی کس بحث میں پڑ گئے ہو، تم جاؤ بندے کو کہو ایک کھانا لے کے آئے شہر سے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہاں اس شہر کے کھانوں میں سے دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بات چیت میں نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ایسے کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی خواہ مخواہ بحث مباحثہ نہ کرے، سوال نہ پوچھے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو شہر میں آ گئے ہیں. لہذا جانے والا سمجھداری سے بات کرے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ایمان والے ہیں اور پوری قوم کافروں کی ہے، ان کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یرجموکم، تو وہ ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں ہمیں زبردستی واپس لوٹا لیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے. شروع زمانے سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پتھر جو مارا جاتا ہے نا، رجم کیا جاتا ہے، یہ شیاطین کی سزا ہوتی ہے. لہذا اس زمانے میں بھی پتھر مارے جاتے تھے. اور آج بھی ہم حج پہ جاتے ہیں تو دیکھو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، تو شیطان کو کنکریاں مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے شیاطین کا عذاب رجم ہی رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بھی رجم ہی رکھی ہے. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ فرمائیں گے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. فَقَالُوا ابْنُوا علیہم بنیانا، سو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب ان کو جانتا ہے.
قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا انہوں نے جو اس معاملے میں غالب آئے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، یعنی نشانی کے طور پر انہوں نے ان کے اوپر مسجد بنا دی۔ آگے فرمایا سیکونون ثلاثۃ رابعہم، کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ وہ 3 بندے تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ سب اٹکل پچو لگا رہے ہیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قل ربی عالم بعدتہم، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ الا قلیل، مگر تھوڑے سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، سو آپ اس کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بات نہ کیجئے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہ کیجئے۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کی تعداد کتنی ہے اصحاب کہف کی، یہ فضول سی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر کسی سے پوچھ پرتیت کی جائے یا اس کا فیصلہ کیا جائے۔ وہ 7 تھے، 5 تھے، 8 تھے، 2 تھے، اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کچھ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا تھا۔ پھر اتنا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کریں کہ اللہ چاہے گا تو میں کل کروں گا، کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے نا، اختیار تو اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بھی دکھانا چاہتے تھے کہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں وہ میں کروں گا، تو آپ اگر کوئی بات کریں تو کہیں کہ اللہ چاہیں گے تو میں کل کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے میرے محبوب جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں 309 سال رہے، یعنی شمسی اعتبار سے 300 سال رہے، اور اگر قمری اعتبار سے کریں تو پھر وقت زیادہ بن جاتا ہے، تو 309 سال بن گئے اس طرح سے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ کو آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے۔ اب صرف ہی واسمع، وہی دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، یعنی اللہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، صرف اللہ ایک ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے، اس میں کوئی اس کا دوسرا شریک نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بٹھائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ ایسا نہ کریں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ ان کی دنیا والے زندگی کی زینت کے ارادے سے ان سے آپ نظریں ہٹا لیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے ہوں گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا،
اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا۔ مکہ کے مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام دیا تھا کہ یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، حضرت بلال عنہ جیسے اور دوسرے حضرات جو تھے، یہ سب غریب غربا لوگ ہیں، اور ہم اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، ہمیں آتے ہوئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، ہم اتنے غریب قسم کے لوگوں کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں؟ آپ ان کو اپنے پاس سے اگر ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکار لوگ ہیں، یہ مشرکین کے جو سردار ہیں، آپ ان کی دنیا کی حیثیت کا ذرا خیال نہ کیجئے، اور جو آپ کے پاس لوگ ہیں آپ ان صحابہ کے پاس بیٹھیے، یہ ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کو بھرنے والے لوگ ہیں، آپ ان میں اپنا وقت گزاریے اور ان کو اپنی صحبت عطا فرمائیے۔ فرمایا قل الحق من ربکم، آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فالمؤمن، تو جس کا جی چاہے وہ مومن ہو جائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ کافر رہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، اس کی دیواریں گھیرے ہوئے ہوں گی ان کو جہنم میں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ فریاد کریں گے تو انہیں پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور وہ منہوں کو بھون ڈالے گا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ جب جہنمی اس کو پینے لگیں گے تو ان کے ہونٹ جل جائیں گے۔ بئس الشراب، پینے کی کتنا برا مشروب ہے، وساعت مرتفقہ، اور وہ دوزخ آرام کی بری جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا، یعنی جنت میں جنتی مرد بھی سونے کے کنگن پہنیں گے۔ بعض طلباء اس بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی مرد لوگ سونے کے کنگن پہنیں گے۔ ہاں بھئی، کہاں سونے کے کنگن گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ ایک ایسا زیور بنائیں گے جو مرد کو اچھا لگے گا۔ اب آپ دیکھیں، آج کسی بندے کو راڈو کی گھڑی مل جائے نا تو ایسے ایسے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے دوسروں کو، بھئی یہ جو تم ہاتھ اوپر کر کے راڈو کی گھڑی دکھا رہے ہو، کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہیں اچھی لگ رہی ہے نا؟ اور راڈو کی گھڑی بھی لیتے ہیں تو جس کے اوپر سونے کی تہ چڑی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں کہ جی اچھی لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے کنگن مرد کو پہنا دیے تو وہ مرد کو جنت میں بھی سجیں گے اور اچھے لگیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور یہ لوگ سندس اور استبرق کے کپڑے پہنیں گے، جنت میں چارپائیوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ نعم الثواب، بہت اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور آرام کی اچھی جگہ ہے۔ تو یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے ٹھکانہ برا ہوگا، اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور ان کے لیے جنت بہترین ٹھکانہ ہوگی۔ یہاں تک اصحاب کہف کا جو قصہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا قصہ ہوگا، لہذا اس قصے کا درس ہم انشاءاللہ کل تک موقوف رکھتے ہیں۔ چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ سورہ کہف کا لب لباب کیا ہے، اس کو سمجھنے میں اس عاجز کو تقریباً 2 سال لگانے پڑے۔ 2 سال سے سورہ کہف کی تفاسیر یہ عاجز پڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ کہ تقریباً
20 سے زیادہ تفاسیر کا مطالعہ کیا، جن میں سے 30 تفاسیر اردو کی تھیں، باقی عربی کی تھیں اور ایک فارسی کی بھی تھی، اور فارسی کی جو تفسیر تھی اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا، اور وہ فارسی کی تفسیر ہمارے سلسلہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، افغانستان میں تھے، نقشبندی بزرگ تھے، ان کی تفسیر ہے کشف الاسرار و عدت الابرار، اس میں انہوں نے بہت نکات لکھے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے وہ تفسیر پڑھ کے۔ وہ تفسیر اس وقت کہیں مطبوعہ نہیں ملتی دنیا میں، کہیں مخطوطہ اس کا ملا، اور ہم نے اپنے بعض دوستوں کی مہربانی اور تعاون سے اس کو حاصل کیا، اور پھر اس سے پڑھ کر ہم نے کچھ نقطے نکالے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آپ کو پوری صورت کے لب لباب کا پتہ چل جائے گا۔ اس کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ بہت دیر تک میں یہی سمجھتا رہا کہ سورہ کہف کا اصل مدعا وہ چند نوجوان تھے جو غار اور کہف کے اندر چلے گئے تھے، ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ مدعا ہے اس کا پوری صورت کا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اصل مدعا تو کچھ اور ہے، اور اللہ نے پوری صورت کو اتنے پیارے طریقے سے جو ہے نازل فرمایا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اب اس کا جو لب لباب ہے نا، اس کو کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل آئیڈیا۔ طلباء کہیں گے ہمیں بھی کیا مشکل لفظ کہنے سکھا رہے ہیں، یعنی وہ اس کا لب لباب ہے، اس کا مقصود ہے اس کا، تو وہ میں آپ لوگوں کو اس وقت بتا دوں تاکہ آپ 5-10 دن وہ لب لباب سنتے رہیں گے تو ذہن میں بات جم جائے گی کہ سورت کا اصل مقصود کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا میں 8 قسم کے حالات سے آزماتے ہیں۔ کتنے حالات سے آزماتے ہیں؟ 8 طرح کے حالات سے، عزت سے، ذلت سے، صحت سے، بیماری سے، نفع سے، نقصان سے، خوشی سے اور غمی سے۔ یہ 8 حالات بن گئے، 8 طرح کے حالات۔ ہر بندہ ہر وقت ان 8 میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ہوتا ہے، یا صحت مند ہوگا، یا بیمار ہوگا، یا خوش ہوگا، یا غمزدہ ہوگا، یا عزت میں ہوگا، یا ذلت میں ہوگا، یا فائدے میں ہوگا، یا نقصان میں ہوگا۔ یہ 8 حالات ہیں جو بندوں کے اوپر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ان 8 حالات کا لب لباب کرے تو وہ 2 حالات بنتے ہیں، یا اچھے حالات یا برے حالات۔ یہ دو مطلب تقسیم ہو گئی، یعنی 8 حالات کو اگر ہم اور تقسیم کریں تو کتنے حالات میں تقسیم کریں گے؟ 2 حالات میں، یا تو نفع کا حال، عزت کا حال، صحت کا حال، یہ اچھے حالات ہیں، ذلت کا حال، بیماری کا حال، نقصان کا حال، یہ برے حالات ہیں۔ تو تقسیم بن گئی 2 حالات کی۔ اچھے حالات میں اللہ بندے کو آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات میں آزماتے ہیں۔ تو کتنے حالات میں اللہ بندے کو آزماتے ہیں؟ 2 حالات میں۔ 2 حالات کون کون سے؟ اچھے حال میں، اور اچھے حال میں آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور برے حالات میں آزماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ان کے اوپر ان مشکلات کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو تمام جو یعنی امتحانات ہیں ان کا نچوڑ 2 پیپر بنے۔ 2 پیپر کون سے ہیں؟ ایک صبر کا پیپر اور ایک شکر کا پیپر۔ اللہ تعالیٰ 2 طرح سے بندے کو آزماتے ہیں، کبھی نعمتیں دے کے آزماتے ہیں، شکر کا پیپر ہوتا ہے، یہ ٹھیک حل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ نعمتوں میں اگر غافل ہو جاتا ہے اور نافرمانی پہ اتر آتا ہے اور دنیا داری میں لگ جاتا ہے اور نفس کی خواہشات میں لگ جاتا ہے تو یہ اپنے پیپر میں فیل ہو گیا۔ اور اگر میں نے مشکل حالات بھیجے اور ان مشکل حالات میں یہ بندہ اپنے جو ہے مایوسی میں چلا جاتا ہے اور دین سے ہٹ جاتا ہے، اعمال میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس نے صبر نہیں کیا، یہ بھی اپنے پیپر میں فیل ہو گیا۔ تو صبر کے وقت میں انسان صبر کرے اور شکر کے وقت میں انسان شکر ادا کرے تو پھر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے اس زندگی میں جو یہ دارالامتحان ہے، اس امتحان میں مختلف پیپر ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ ان تمام پیپروں کا نچوڑ اور لب لباب کتنے پیپر بنے؟ 2 پیپر بنے۔ ان پیپروں کا نام کیا ہے؟ ایک شکر کا پیپر اور ایک صبر کا پیپر۔ یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اب اس سے اگلی بات سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان دونوں پیپروں میں آزمایا. ایک تو ان کو جنت میں رکھا کہ شکر ادا کریں، نعمتیں تھیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا. یہ صبر کے پیپر تھا. تو کتنے پیپروں میں آزمایا آدم علیہ السلام کو؟ کون کون سے پیپر تھے؟ صبر کا اور شکر کا. تو شکر کے پیپر میں تو آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، لیکن جو صبر کا پیپر تھا نا، اس میں شیطان نے قسمیں کھا کے ان کو دھوکہ دے دیا. وقاسمہما، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے قسمیں کھا کے کہا کہ آپ اس کو کھا لیجئے، اور وہ بھول گئے تھے اس وقت کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کا یہ پھل نہیں کھانا. اب چونکہ بھول ہو گئی تھی اور شیطان نے قسمیں کھائی تھی، اعتماد کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور جو صبر کا پیپر تھا اس میں پھر کامیابی نہ ہو سکی. اب جب صبر کے پیپر میں کامیابی نہ ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے اتار کر زمین پر پہنچا دیا. تو یوں آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے اور ان کی اولاد کو زمین کے اوپر اپنی زندگی گزارنی پڑ گئی. اس لیے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات ہیں. سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں. یہ بہت توجہ سے یاد کرنے والی بات ہے. پہلا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. یہ پوری سورہ کہف کا درمیانی واقعہ ہے، سینٹرل واقعہ ہے. یہ ایک قلب ہے پوری سورہ کہف کا. یہ واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. آیتیں تھوڑی سی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یا ابلیس کے بارے میں، چند آیتیں ہیں واقعہ، اور اس لیے پڑھنے والے لوگوں کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ جو تھوڑا سا ہنٹ دیا گیا ہے یہ لب لباب ہے اس پوری سورت کا. ادھر توجہ ہی نہیں جاتی، سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا بھی اللہ نے اس میں تذکرہ کیا. یہ واقعہ پوری سورت کا لب لباب ہے، اور اس میں اللہ نے 2 پیپروں کا تذکرہ کیا. کون کون سے پیپر تھے؟ صبر کا اور شکر کا. پھر اللہ نے اس واقعے سے پہلے 2 واقعات کا تذکرہ کیا. آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کتنے واقعات کا تذکرہ کیا؟ 2 واقعات کا. اور وہ 2 واقعات عوام الناس کے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ 2 واقعات کن کے تھے؟ عوام الناس کے واقعات تھے. ایک واقعہ تھا نوجوانوں کا کہف کے اندر جانا، جو آج ہم نے پڑھا. اور یہ واقعہ جو تھا یہ صبر کا امتحان تھا نوجوانوں سے، اور یہ نوجوان صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے صبر کیا نا، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، غار میں چلے گئے. انہوں نے تکلیف پہ صبر کیا اور وہ اس صبر کے اندر کامیاب ہو گئے. اللہ نے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا. تو ایک واقعہ ہے نوجوانوں کا، اور یہ نوجوان کون تھے؟ عام نوجوان تھے. ان عام نوجوانوں کا واقعہ ہے، اور یہ صبر کا پیپر تھا، اور اس صبر کے پیپر میں یہ نوجوان کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا واقعہ سنایا صاحب جنتین، ایک بندے کا جس کے باغات تھے. یہ بندہ تھا جس کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، صحت دی تھی، غنی بنایا تھا. یہ بھی عام بندہ تھا، کوئی خاص بندہ نہیں تھا، بس پیسے والا تھا، اتنی سی بات تھی. ویسے عوام الناس میں سے تھا. اس کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، اور اس کا امتحان کیا تھا؟ شکر کا پیپر تھا. اس کا امتحان کیا تھا؟ کہ میں نے نعمتیں دی ہیں، اے بندے تم میرا شکر ادا کرو. لیکن یہ بندہ مال کی وجہ سے خواہشات نفسانی میں لگ گیا، اور یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ پہ ایمان ہٹا بیٹھا. لہذا یہ اپنے پیپر میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ درمیان میں ہے. ان سے 2 پیپر لیے گئے، صبر کا اور شکر کا. اور ان سے پہلے 2 واقعات کو بیان کیا گیا. کون کون سے واقعات؟ ایک اصحاب کہف کا، یہ بھی عوام الناس کا واقعہ تھا. اور ایک صاحب جنتین کا، یہ بھی عوام الناس میں سے ایک بندہ تھا، مگر مال والا تھا. مگر پہلا پیپر صبر کا تھا، اور دوسرا پیپر، پہلے والے بندے کامیاب ہو گئے اور دوسرے والا بندہ ناکام ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد 2 واقعات کا اور تذکرہ کیا، اور یہ دونوں واقعات خواص کے واقعات تھے. یہ توجہ رکھیں، پہلے واقعات عوام الناس کے واقعات تھے، اور آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد 2 واقعات بیان کیے، یہ خواص کے واقعات تھے. کون کون سے خواص کے واقعات؟ ایک خواص میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو کلیم اللہ تھے،
اولو العزم رسول تھے، وہ خواص میں سے تھے، ایک ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور ان سے بھی اللہ نے صبر کا پیپر لیا، اور ان کو بھی کہنے والے نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور نتیجہ واقعی کیا نکلا کہ انہوں نے سوال پوچھ لیا، اور واقعی ان کے اس پیپر میں بھی کچھ کمی رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں اور زیادہ باتوں کا پتہ چل جاتا جو وہ علم والا بندہ ہمیں بتا دیتا۔ تو جو یہ واقعہ تھا یہ خواص کا واقعہ تھا۔ ان خواص میں کون خاص تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، جو اولو العزم رسول تھے، ان کے اوپر یہ امتحان آیا۔ امتحان تھا صبر کا، مگر واقعی صبر کا رکھنا مشکل تھا، کیونکہ واقعے کی تفصیلات ہی ایسی تھی کہ ایک بندہ ایک کام کو ہوتے دیکھ رہا تھا اور شرعاً بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک لڑکے کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ایک کشتی کو کیوں سوراخ کیا جا رہا ہے، ایک دیوار کو بغیر اجرت کے کیوں بنایا جا رہا ہے، تو وہ پوچھتے تھے کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور اس صبر نہ کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا لب لباب نکالا کہ بھائی دیکھو یہ صبر عوام الناس سے بھی لیا جاتا ہے اور صبر کا پیپر خواص سے بھی لیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ عوام الناس پاس ہو جاتے ہیں اور خواص پاس نہیں ہو پاتے، اور کئی مرتبہ خواص پاس ہو جاتے ہیں، عوام الناس پاس نہیں ہو جاتے۔ تو اصل مقصد بتانا یہ تھا، عام ہو یا خاص ہو، میرا امتحان سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ میرے بندو تم سب بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تمہارے اوپر صبر کے امتحان آئے گا، تم نے بندہ بن کے صبر کرنا ہے، اور اگر شکر کا امتحان آئے گا تم نے میری تعریفیں کرنی ہے، میری حمد بیان کرنی ہے، میری اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد پھر دو واقعات بتائے گئے، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا واقعہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کا واقعہ، وہ بھی خواص میں سے تھا۔ کیوں کہ وقت کا بادشاہ تھا اور اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا اور اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی، اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو جو ہے قائم کیا تھا دنیا کے اوپر۔ تو جو دین کو دنیا پر قائم کرنے والا بندہ ہو اور وقت کا بادشاہ بھی ہو تو وہ تو بڑا خاص بندہ ہوتا ہے جو شریعت کو قائم کرنے والا ہو۔ تو لہذا یہ بھی خواص کا واقعہ تھا، اور ان کے اوپر جو امتحان آیا وہ کس کا تھا؟ وہ شکر کا امتحان تھا کہ اللہ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ اتبعہم سببا، یعنی جس چیز کی ان کو طلب ہوتی تھی اللہ ان کو وہ چیز پہنچا دیتے تھے، ان کو وہ چیز مل جاتی تھی۔ تو جب اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی تو نفس تو ایسے بندے کو جو ہے غرور اور تکبر کے اوپر ابھارتا ہے، مگر ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کام کرنے والا میرا اللہ ہے اور ہم نے اپنے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ انہوں نے چونکہ اللہ کا شکر ادا کیا، لہذا اللہ نے ان کے واقعے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو پوری سورہ کہف میں کتنے واقعات بیان ہوئے؟ ان 5 واقعات میں سب سے درمیانی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اور آدم علیہ السلام سے کتنے پیپر اللہ نے لیے؟ اور ان 2 پیپروں میں کون کون سے تھے؟ صبر کا اور شکر کا۔ اور اولاد آدم سے بھی اللہ تعالیٰ کتنے پیپر لیتے ہیں؟ ہم سے 2 پیپر لیے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ لیکن جب ہمیں صبر کا وقت آتا ہے تو ہم مایوسی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، شکوے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بیٹا فوت ہو تو ذرا ماں کی بات سنا کریں، کیا کیا باتیں کرتی ہیں۔ جوان بیٹا اللہ نے مجھ سے لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہم بے صبری کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جوان عورت کا خامند فوت ہو جائے بڑا صدمہ ہوتا ہے واقعی، مگر اللہ صبر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ عورت اس جوانی کی موت کے اوپر کیا کیا آواز زبان سے نکالتی ہے، سننے والی باتیں ہوتی ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ پاس ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو صبر کے حالات میں صبر کرنا مشکل کام ہے، اور شکر کے حالات میں شکر کرنا یہ بھی مشکل کام ہے، مگر یہ دونوں طرح کے امتحان ہیں جو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو سینٹرل واقعہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ نے ان کو شکر اور صبر 2 پیپروں میں آزمایا، اور ان سے پہلے اللہ نے کتنے واقعات کا تذکرہ کیا؟ 2 واقعات کا۔ وہ واقعات کن کے تھے؟ عوام الناس کے تھے۔ کون کون سے تھے؟ ایک اصحاب کہف تھے، نوجوان تھے، یہ غریب تھے مگر ایمان کے اوپر ڈٹے رہے، صبر کے اوپر جمے رہے، اور اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا، یہ پاس ہو گئے اپنے پیپر میں۔ اور دوسرا واقعہ کن کا تھا؟ باغ والے کا واقعہ تھا۔ یہ امیر آدمی تھا مگر عام بندہ تھا، اللہ نے اس کو شکر کے پیپر میں آزمایا،
مگر مال نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا. وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گیا اور سمجھنے لگا یہ میرا مال تو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا, میں دنیا میں بھی مالدار ہوں اور آخرت میں مر کے بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ بندہ شکر کے امتحان میں ناکام ہو گیا. پھر آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد کتنے اللہ نے واقعات بیان فرمائے؟ وہ 2 واقعات کن کے تھے؟ خواص کے تھے. ان میں پہلا واقعہ کن کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اور اس میں صبر, اس میں پیپر کا نام کیا تھا؟ صبر کا پیپر تھا. اور عجیب بات ہے کہ صبر کا لفظ بار بار آیا ہے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. آیتیں بتا رہی ہیں کہ صبر کا امتحان تھا. اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ اگر تم نے صبر نہ کیا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا. اور واقعی ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ, میرے اور آپ کے درمیان اب فاصلہ ہے, اب جدائی ہے. تو یہ خواص کا امتحان تھا. اور کس کا امتحان تھا؟ صبر کا امتحان تھا. اور دوسرا واقعہ کن کا تھا؟ دوسرا واقعہ تھا سکندر ذوالقرنین کا. یہ کس کا امتحان تھا؟ شکر کا امتحان تھا. کیوں؟ اللہ نے ان کو خاص بنایا تھا. سکندر ذوالقرنین خاص کیوں تھے بھائی؟ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے, پھر خاص کیوں تھے؟ بادشاہ تھے اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو نافذ کیا تھا. جو بادشاہ ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں وَالسُّلْطَانُ الْمُسْلِمِ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ, اور جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والا. اور وہ شکر کے امتحان میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا اور انہوں نے ایک دیوار بنا کر دکھا دی لوگوں کے لیے, اور اس کے اوپر ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگا. تو اب پوری صورت کا ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا. اب اس خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک ایک واقعے کو لے کے چلتے رہیں گے. پہلے دن میں صرف واقعہ بیان کروں گا, جیسے آج صرف اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ واقعے کا پتہ چل جائے کہ واقعہ کیا تھا. پھر دوسرے دن اس واقعے کے نکات بیان کیے جائیں گے کہ اس واقعے کے اندر نکات کتنے ہیں. وہ نکات اصل ہیں جو سمجھنے والے ہیں. انشاءاللہ 5 واقعات ہیں, 10 دن اللہ نے دیے ہیں. ہم ایک دن واقعہ بیان کریں گے, ایک دن اس کے نکات بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ 10 دنوں میں سورہ کہف کی یہ پوری تفصیل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس طلب علم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ فرمائے. رب زدنی علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرنے والا کون؟ حبیب اللہ صاحب اللہ کا. آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ دعا کی جاتی ہے. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. دعا کرو.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام منک السلام تبارک الجلال والاکرام. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. پروردگار عالم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے میرے مولا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا ان جھولیوں کو بھرپور فرما. پروردگار عالم ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے. اللہ نفس امارہ موجود ہے، نفس مکارہ موجود ہے، اللہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. پروردگار عالم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ بہت ڈر لگتا ہے آپ کی شان بے نیازی سے. جب آپ کی شان بے نیازی کی نظر ہوتی ہے اللہ 100 سال کی عبادت کو ٹھکرا کے رکھ دیتے ہیں. اے میرے مولا نمازوں کو پھٹکار کے منہ پہ مار دیا کرتے ہیں. اے میرے مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما. اللہ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ اکٹھا ہونا قبول فرما. اے میرے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے اور سننے کو قبول فرما. اے میرے مولا ہماری رات کی آہوں کو قبول فرما. پروردگار عالم ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما. اے میرے مولا ہم نے جیسے حضرت سے بھی سنا اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ اپنے موحدین میں شامل فرما، اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ پوری زندگی نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مشکلات سے محفوظ فرما، مصیبتوں سے حفاظت فرما. پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے اکابرین کے طرز پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا کبھی بھی اپنے دور سے نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ ہمارا حال اس چرواہے کی مانند جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر. اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے. اللہ مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت کر دیجئے. اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں اے میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اگر ہم نے اتنے برے عمل کر دیے اللہ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے اے میرے مولا پھر بھی معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے پاس آپ کے در کی سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے تو آپ کے جیسے اربوں خربوں بندے ہیں لیکن ہمارے پاس آپ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں. اللہ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، ہمیں بھی اس در سے ملنا ہے. اے میرے مولا اپنے در سے عطا فرما دیجئے. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اس ماں سے کوئی پوچھے اس کا کیا حال ہوتا ہے جس نے اولاد کو بڑا کیا، پالا پوسا، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے نافرمان بنتی ہے، آگے سے جواب دیتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے. میرے مولا اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما. اللہ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما.
پروردگار عالم ہمارے لیے جو خیر ہے ہمیں خیریں عطا فرما، اللہ جو ہمارے لیے برا ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ دور بیٹھی عورتیں جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کے دلوں کی حاجات کو پورا فرما، اللہ نے ایک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا عورتیں اگر چل کے آ جائیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے میرے مولا یہ بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ میں لا کے بیٹھی ہیں، اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے۔ اے میرے مولا آپ دلوں کے بیچ جانتے ہیں، اللہ دلوں کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔